अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटते हैं नींद आ गई का 15वां हिस्सा। रमीज जिसकी जिंदगी आजकल हकीकत से ज्यादा ख्वाबों का सफर कर रही होती है, न जाने उसे इस तरह ख्वाब आने के पीछे कौन सा राज छुपा होता है। मगर रमीज उन सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय ख्वाबों में जिंदा रहना चाहता था। वो अपने अतीत के सारे सच अब जानना चाहता था जो उसे नहीं मालूम थे। ख्वाब में रमीज अपने गांव के मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा होता है, जहां उसकी नज़र नरगिस की बड़ी भाभी पर पड़ती है, जो एक बच्चे को गोद में पुराने से कपड़े में लपेटे मस्जिद के इमाम साहब से बात कर रही होती है। उनके चेहरे से डर व वहशत टपक रही होती है। ख्वाब में रमीज धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उनके पास जा खड़ा होता है। इमाम साहब, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी ननद बिन बिहाई हमल से है। मुझे पहले ही मालूम था कि उसके भाई उसके बच्चे को जान से मार देंगे। उसे आज ही एक बेटा हुआ है। न जाने उस वक्त वो लोग नरगिस के साथ क्या कर रहे होंगे। मैं बहुत मुश्किल से उसके बच्चे को बचाकर लाई हूँ। आप खुदा के वास्ते उसके बच्चे को अपने पास रख लें, इसकी जान बचा ले। बाकी पता नहीं नरगिस के साथ वो लोग क्या करेंगे। नरगिस की भाभी रोते हुए घबराते हुए इमाम साहब से कहती है, देखिए आप पहले खुद को संभालें, कुछ नहीं होगा। नरगिस उनकी इकलौती बहन है, मुझे नहीं लगता वो उसे कुछ करेंगे। आप हौसला रखिए, किसी को कुछ नहीं होगा, मस्जिद के इमाम ने समझाते हुए कहा। उनको अपनी इज्जत से बस मोहब्बत है, मार देंगे वो लोग सबको जो भी उनके बीच आया है। तो मैंने उनको अपनी नकली इज्जत के लिए हरदम परेशान होते देखा है, नरगिस की बड़ी भाभी ने बेचैनी से कहा। ख्वाब में रमीज उनके चेहरे पर खौफ साफ महसूस कर रहा होता है। वो सब तो ठीक है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ, अगर इस बच्चे के बारे में मैं तुम्हारे शौहर को पता चला कि मेरे पास है, तो वो लोग तो मुझे भी मार देंगे। इसमें मेरी जान को भी खतरा है। मस्जिद के इमाम साहब ने सोचते हुए फिक्र से कहा, खुदा के वास्ते आप इनकार मत करिए, किसी को कुछ मालूम नहीं चलेगा। मैं कभी अपना मुंह नहीं खोलूंगी। आप कि जरा से हौसले से इस मासूम को जिंदगी मिल जाएगी। आप अभी इसी वक्त यहाँ से शहर चले जाएं, इसे लेकर और किसी यतीम खाना में डाल दें। जब ये बड़ा हो जाए तो किसी मदरसे में पढ़ने के लिए डाल दीजिएगा। नरगिस की भाभी ने परेशान होते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे ले जाता हूँ अपने साथ। वैसे भी अब मेरा बेटा मस्जिद की इमामत संभालेगा। मैं उसे शहर से कल ही यहाँ भेज दूंगा। कुछ साल इस बच्चे को अपने परिवार के साथ ही रखूंगा। शहर में जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मदरसे में डाल दूंगा। बाकी इसकी खबर आपको उधर से लौट कर दूंगा। अब आप इसे मुझे देकर घर जाएं। किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैं सुबह के बस से ही इसे लेकर चला जाऊंगा, मस्जिद के इमाम साहब ने कहा। रमीज ख्वाब में नरगिस की भाभी के थोड़ा पास जाकर अपने बच्चे को देखता है, जो देखने में बिल्कुल नरगिस की तरह होता है। रमीज अपने बेटे को छू कर प्यार करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे छू नहीं पाता है। तभी अचानक सब कुछ उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। रमीज खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो एक जगह साकित खड़ा है और उसके आसपास की चीजें बिजली की तेजी से बदलती जा रही हैं। वहां से गायब होकर अचानक हवा में सफर करता हुआ एक अलग जगह और अलग मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अभी वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि वो कहाँ है। उसके कानों में उन्हीं इमाम साहब की आवाज़ गूंजती जिसे उसने थोड़ी ही देर पहले नरगिस की भाभी के साथ देखा था। एहसन किधर चला गया है? चाचा के लिए जरा अंदर से पानी और चाय ले आ, मस्जिद के इमाम साहब किसी को आवाज देते हुए कहते हैं। अब्बा, ये लड़का कब तक हमारे साथ रहेगा? मेरी मानो तो इसे यतीम खाने में डाल दो और आप मेरे साथ रहमतगंज चलो। वहां इसकी जरूरियात अच्छे से पूरी होगी। कब तक आप इसके लिए अपने परिवार से दूर रहोगे? मैं यहाँ रह नहीं सकता और आप इसे उस गांव में लेकर जाओगे नहीं। बस इसलिए कह रहा हूँ। किसी शख्स की आवाज़ ख्वाब में रमीज के कानों में पड़ती है तो वो घर के अंदर दाखिल होता है। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम तो खुद की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाते, इस यतीम की क्या करेंगे? मस्जिद के इमाम साहब ने जवाब दिया। वैसे अब्बा, आज तक आपने बताया नहीं कि आप इसे कहाँ से लेकर आए थे और किसकी औलाद है ये, और आखिर कि आप इसे यहाँ से कहीं क्यों नहीं जाने देते हैं? उस शख्स ने फिर से सवाल किया।
بیٹا میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی پہچان راز رکھوں گا، اس لیے خدا کے واسطے تو مجھ سے وعدہ خلافی نہ کرا، بس اتنا جان لے اسے یہاں لا کر میں نے اس کی جان بچائی اور مجھے امید ہے کہ اب یہ خود کو سنبھال لے گا، اس لیے میں کل ہی اس کا انتظام کر کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں، زندہ رہا تو ملنے آتا رہوں گا، باقی میرے موت کے بعد تم اس کی خبر لیتے رہنا تاکہ اسے کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ یتیم ہے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا۔ تبھی ایک 10 سال کا بڑا ہی معصوم اور خوبصورت لڑکا کرتا پاجامہ، سر پر ٹوپی پہنے ٹرے میں چائے اور پانی لے کر آتا ہے۔ رمیز کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اسے ذرا بھی وقت نہیں لگتا اس پیارے سے فرشتے کو پہچاننے میں۔ یہ اس کا بیٹا رہتا ہے جو بڑے ہی ادب سے گھر پر آئے شخص کو سلام کر کے چائے اس کی اور بڑھاتا ہے۔ تبھی اس شخص پر رمیز کی نظر پڑتی ہے تو رمیز کی آنکھیں حیرت سے چوڑی ہوتی ہے۔ یہ شخص کوئی اور نہیں رمیز کے دوست ہمدرد، اس کے بڑھاپے کا اکلوتا ساتھی امام صاحب ہوتے ہیں جن سے رمیز ہر روز ہی ملتا رہتا ہے۔ تبھی رمیز امام صاحب کے والد کو بھی پہچان لیتے ہیں کہ جن کی موت 1 سال پہلے ہی ہو چکی تھی۔ رمیز کو زیادہ وقت نہیں لگتا سمجھنے میں کہ نرگس کی بھابھی نے اس کے بیٹے کو امام صاحب کے ابا کو دیا تھا جو اس وقت کے بڑے امام تھے۔ امام صاحب آپ تو کیا میرے بیٹے کو آپ جانتے تھے؟ پھر کیوں نہیں بتایا مجھے؟ رمیز خواب میں امام صاحب سے کہتا ہے، مگر وہ اس کی آواز کو نہ ہی سن پاتے ہیں اور نہ ہی اسے دیکھ پاتے ہیں۔ مسجد میں فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ رمیز کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھ گیا۔ رمیز فوراً اٹھ کر نہا کر وضو کر نماز کے لیے مسجد کی طرف نکل جاتا ہے۔ تبھی تیز بجلی چمکتی ہے جس کی روشنی میں اسے قبرستان میں کھڑی اس کے نرگس کی ایک جھلک دکھتی ہے جو اس کی طرف محبت سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ رمیز نرگس آواز لگاتا ہوا قبرستان میں ادھر ادھر نرگس کو تلاش کرنے لگتا ہے مگر وہ اسے دوبارہ نظر نہیں آتی ہے۔ تبھی بادل کی گرج کے ساتھ بارش شروع ہو جاتی ہے۔ رمیز خود کو بارش سے بچاتا ہوا مسجد کی طرف تیز رفتار سے چل دیتا ہے۔ ارے رمیز بھائی یہ کیا؟ آج آپ جماعت کھڑا ہونے سے پہلے ہی وقت پر آ گئے، ماشاءاللہ۔ آئیے امام صاحب نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جی بس آج اللہ نے وقت پر اٹھا دیا ورنہ نماز قضا ہو جاتی، رمیز نے دھیمے سے کہا۔ چلیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ بیٹھیے میں آیا وضو کر کے، امام صاحب کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ مگر رمیز تو ڈھیروں سوال اپنے اندر لیے آیا تھا۔ جماعت کا وقت ہونے تک کافی لوگ چھتری لے کر نماز پڑھنے آ جاتے ہیں۔ رمیز بھی اپنی جگہ کا انتخاب کر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ نماز کے بعد رمیز امام صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں۔ امام صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، رمیز نے کہا۔ ہاں رمیز بھائی کہیے نا کیا بات ہے، امام صاحب نے کہا۔ احسن کہاں ہے، اب کیسا ہے وہ؟ رمیز نے کہا تو امام صاحب قرآن کو بند کر حیرت سے رمیز کی طرف دیکھتے ہیں۔ رمیز بھائی احسن کو کیسے جانتے ہیں آپ اور کب ملے آپ اس سے؟ امام صاحب نے سوال کیا تو رمیز انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھتا ہے۔ سب بتاؤں گا، پہلے آپ بتاؤ احسن کہاں ہے ابھی؟ رمیز نے پوچھا تو امام صاحب کچھ سوچنے لگتے ہیں، پھر کہا آپ چلیے میں چائے لے کر آتا ہوں، قبرستان میں ہی بیٹھ کر ساری باتیں کریں گے وہیں پر، یہاں مسجد میں بہت لوگ رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری بات سنے۔ امام صاحب نے مسجد میں چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے امام صاحب جیسا آپ کہو، میں اپنے گھر پر آپ کا انتظار کروں گا، کہتے ہوئے رمیز چلا جاتا ہے۔ رمیز اپنے گیلے کرتے کو اتار کر جھاڑ کر برآمدے کی رسی پر سوکھنے کے لیے ڈال دیتا ہے۔ تبھی اس کی نظر دور اسی نقاب پوش عورت پر پڑتی ہے جو بارش میں ہی بیٹھی دعا میں ہاتھ پھیلائے دعا مانگ رہی ہوتی ہے۔ عجیب پاگل عورت ہے، اتنی طوفانی بارش میں بھی یہی قبرستان میں پڑی رہتی ہے۔ رمیز خود میں بڑبڑاتا ہے، کس پاگل عورت کی بات آپ کر رہے ہو رمیز بھائی؟ امام صاحب اپنی لنگی سنبھالتے ہوئے چھتری لیے رمیز کے برآمدے میں آتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس پاگل عورت کی بات کر رہا ہوں، جب سے اس کا بیٹا مرا ہے تب سے یہی قبرستان میں ہر وقت گھومتی رہتی ہے۔ رمیز نے نقاب پوش عورت کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مگر رمیز بھائی وہاں تو کوئی نہیں ہے، اور بھلا کوئی عورت کا کیا کام قبرستان میں؟ آپ کو ضرور وہم ہوا ہے۔ امام صاحب رمیز جس طرف دکھا رہا تھا اسی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔
وہ سامنے امام صاحب دیکھے تو صحیح۔ رمیز دوبارہ اشارہ کرتا ہے مگر امام صاحب کو کوئی بھی وہاں پر نہیں دکھتا ہے۔ رمیز بھائی وہ عورت تو نہیں، مگر اکیلے رہتے رہتے آپ پاگل ہو گئے ہو، عورت دکھنے لگی ہے آپ کو، امام صاحب نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں امام صاحب، اور دوسری بات میں نے آج تک اپنی نرگس کی جگہ کسی کو بھی نہیں دی ہے، وہ سب کچھ تھی میری۔ رمیز گہری سانسیں لیتے ہوئے کہتا ہے، ارے آپ تو برا مان گئے۔ رمیز بھائی معاف کریے گا، میرا ارادہ آپ کو بالکل بھی ناراض کرنے کا نہیں تھا، چلیے پہلے چائے اور بسکٹ کھاتے پھر باتیں کرتے ہیں، امام صاحب چائے پیالے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ امام صاحب احسن کہاں ہے، کیسا ہے وہ؟ رمیز چائے کا پیالہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ رمیز بھائی احسن کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک اس کے بارے میں کسی سے ذکر تک نہیں کیا۔ امام صاحب نے الٹا رمیز سے سوال کیا۔ امام صاحب احسن میرا بیٹا ہے، میری اور نرگس کی محبت کی آخری نشانی، جسے نرگس کی بھابھی نے آپ کے ابا کے حوالے کیا تھا۔ رمیز بے چین سا ہوتے ہوئے کہتا، آپ کیا بات کر رہے ہو رمیز بھائی، وہ احسن آپ کا بیٹا تھا؟ امام صاحب چونکتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ ہاں میرا بیٹا ہے وہ، رمیز نے کہا۔ معاف کریے گا رمیز بھائی، جب وہ 10 سال کا تھا تبھی وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ چلا گیا تھا، کیونکہ میں نے اور میرے ابا نے اسے یتیم خانے میں ڈالنے کی بات کہی تھی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر اس کا پتہ نہیں چلا۔ مگر رمیز بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے؟ امام صاحب نے پوچھا۔ امام صاحب کی باتیں سن رمیز کا دل درد میں ڈوب گیا۔ ایک جو امید تھی اپنے بیٹے سے ملنے کی وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ امام صاحب آج آپ کو میرے کچھ سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور کچھ باتوں کا یقین بھی کرنا ہوگا، رمیز درد بھرے آواز میں کہتا ہے۔ ہاں کہیے نا رمیز بھائی، امام صاحب نے کہا۔ یہ خواب کیا ہوتے ہیں اور حقیقت زندگی سے ان کا کیا واسطہ ہے؟ رمیز نے سوال کیا۔ تو دوستو یہ تھا لیٹتے ہی نیند آ گئی کا 15واں حصہ۔ اگر سانسوں نے وفا کی تو جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے حصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔